سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ یورپ کے بعد امریکہ نے بھی قومی الائنس PIA کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلامیے کے مطابق PIA کا خصوصی اجازت نامہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید احمد، بتائیے گا، ایک کے بعد ایک پابندی PIA کو جھیلنا پڑ رہی ہے۔ جی بالکل ذیشان، پاکی وزیر ہوابازی کا جو بیان تھا PIA کے حوالے سے وہ بھاری پڑنا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ نے PIA کی پروازوں پر فوری پابندی عائد کر دی ہے اور اس حوالے سے امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس اعلامیے کے مطابق PIA کا خصوصی اجازت نامہ ہے وہ منسوخ کیا گیا ہے، جبکہ PIA کی پروازوں کی جو سیفٹی پر تخفیف کے باعث پابندی ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پابندی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیا جانا ہے وہ قرار پایا ہے اور PIA امریکہ کے لیے اپنی پروازیں ہے وہ نہیں چلا سکے گی، ایسا کہنا ہے امریکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا۔ اور ساتھ ہی PIA کی ہر قسم کی پروازوں پر پابندی۔ ٹھیک ہے سعید احمد، بہت شکریہ، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے باہر PTI کے جاری دھرنے میں MKM کے وفد نے شرکت کی۔ فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر عمر ایوب مسئلے کے حل کے لیے فوری کراچی آئیں۔ کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے باہر تحریک انصاف کا لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف دھرنا جاری۔ دھرنے میں MKM کے وفد نے کنور نوید جمیل کی قیادت میں دھرنے میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کنور نوید جمیل نے کہا کہ JIT کی طرح کے الیکٹرک کا معاہدہ بھی سامنے لایا جائے اور منگل کے روز اسلام آباد میں کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کی نوید بھی سنا دی۔ ہم منگل کو کراچی اسلام آباد جائیں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی حکومت سے وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ بھی کریں گے اور نیپرا اور یہ کہ الیکٹرک کے اس رویے، اس ظلم کے خلاف ہم اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے۔ سندھ کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ورکرز کو آواز بلند کرنے کا اختیار ہے اور وفاقی وزیر عمر ایوب مسئلے کے حل کے لیے فوری کراچی پہنچے۔ میں یہاں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر کو بھیجیں کراچی، ریگولیٹر کو بھیجیں کراچی۔ PTI کے وفد اور کے الیکٹرک کے وفد میں مذاکرات کے دوران ہفتے کے روز گورنر ہاؤس میں اجلاس طے پایا گیا ہے، جس میں کے الیکٹرک انتظامیہ اپنا پلان اور تمام تفصیلات سامنے رکھے گی۔ گورنر ہاؤس اجلاس میں وفاقی وزیر اسد عمر ایوب، معاون خصوصی شہزاد قاسم بھی شرکت کریں گے۔ اور وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر عمر ایوب نے اپنی نااہلی اور ناکامی کا ملبہ سندھ حکومت پر گرانے کی ناکام کوشش کی۔ کہ الیکٹرک سندھ حکومت کے اختیار میں نہیں آتی، کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ جناب عمر ایوب صاحب نے آج قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں اپنے محکمے کی ناکامی اور نااہلی کا ملبہ سندھ حکومت پر گرانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے الزامات لگ رہے ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں کراچی الیکٹرک سپلائی کی، تو وزیر اعظم کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتے؟ اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ سندھ حکومت کارروائی کرے اور ایکشن لے۔ سندھ حکومت کے انڈر میں نہیں آتے، یہ وفاقی حکومت کی پاور ڈویژن کے تحت یہ ان کی عملداری ہوتی ہے۔ تو ان کو آپ نے کوشش کر کے اس پر عمل کرنا ہے، آپ نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، آپ نے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار وفاقی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کر کے اسے فوری طور پر قومی تحویل میں لیا جائے۔ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی نے کراچی کے 100 مقامات پر احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا 11 جولائی کو شارع فیصل پر دھرنا دیا جائے گا۔ ہم عوام کے ساتھ مل کر کل پورے شہر میں انشاءاللہ 100 سے زائد مقامات پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ جمعے کو 100 سے زائد مقامات پر شہر میں مظاہرے ہوں گے اور پرسوں یعنی ہفتے کے دن 11 جولائی کو 4 بجے یہاں شارع فیصل کے اوپر ایک بڑا دھرنا ہوگا، تاریخی دھرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے شہریوں سے دھرنے میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک نے زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کر کے فوری طور پر اسے قومی تحویل میں لیا جائے۔ اول تو اس کی نچکاری ہونی نہیں چاہیے تھی، جب ہوئی تھی تو معاہدے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، جب وہ بھی نہیں ہوا ہے تو اب اس کی نچکاری کینسل ہو، اس کا لائسنس کینسل کیا جائے، اس کو قومی تحویل میں لیا جائے اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہاں کہاں پر فراڈ ہو رہا ہے۔
وہ سپریم کورٹ کو چاہیے اس پر اب نوٹس لے لے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی، MQM، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں کے الیکٹرک حکومت کے ساتھ مل کر عوام کو لوٹتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے الیکٹرک پر سوئی گیس اور دیگر اداروں کے واجب الادا اربوں روپے قومی خزانے سے دے کر کے الیکٹرک انتظامیہ کو فرار کرنا چاہتی ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، میئر اسلام آباد آفس آئسکو کا 1 ارب 40 کروڑ روپے کا نادہندہ نکلا۔ ذرائع کے مطابق آئسکو نے میئر اسلام آباد آفس کی بجلی کا کنیکشن منقطع کر دیا۔ میئر آفس نے گزشتہ 1 سال سے بجلی کا بل ادا نہیں کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس کیانی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آئسکو ذرائع کے مطابق میئر اسلام آباد آفس بجلی بلوں کا سب سے بڑا نادہندہ نکلا ہے اور آئسکو نے میئر اسلام آباد آفس کی بجلی کا کنیکشن منقطع کر دیا ہے۔ بار بار نوٹسز بھجوانے کے باوجود جو ہے میئر اسلام آباد آفس آئسکو کا 1 ارب 40 کروڑ روپے کا نادہندہ ہے اور ابھی تک یہ پیمنٹ نہیں ہوئی اور آفس نے گزشتہ 1 سال کے بجلی کا بل ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ کنیکشن کاٹا گیا ہے۔ آئسکو کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو بڑے سرکاری جو ادارے ہیں جو نادہندہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور جو میئر اسلام آباد آفس ہے اس کا سب سے پہلے یہ کارروائی ہوئی ہے اور ان کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے اور ابھی تک ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی تک وہ کنیکشن بحال نہیں کیا جا سکا۔ 1 ارب 40 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے ادا کرنے ہیں آئسکو کو۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں مانسون بارشوں کا پہلا سپیل تو ختم ہو گیا لیکن شہر کا نظام ابھی تک درہم برہم ہے۔ کئی علاقوں میں بارش اور سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع ہے۔ کراچی سے حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ 3 دن کی مونسون بارشوں نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا نظام درہم برہم کر دیا۔ پانی کی نکاسی کا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ شاہ فیصل گولڈن ٹاؤن میں بارش کے بعد سے سیوریج کا پانی گلیوں میں موجود ہے۔ علاقہ مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ ویسے تھوڑا جب بارش ہونے کی دیر ہے پانی نکلتا ہی نہیں ہے، یہاں ہی رکا رہتا ہے پانی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ساروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ گٹر کھلے میں دیکھیں، یہ گٹر کھلے میں یہ اس کو گٹر کا ڈھکا نکال سکتے نہیں ہیں۔ کتنے بندے گرے ہیں اس گٹر میں، کتنے بندے عورتیں گر گئی ہیں، اس کی ابھی تک کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ بارش تو ہوتی ہے 15 منٹ اور یہاں پانی پھر 8 گھنٹے چلتا ہے بالکل نالے کی طرح اس روڈ کے اوپر۔ کراچی میں مونسون بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بارشیں ہوں گی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز کراچی۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ ٹڈیوں نے کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ فصلوں پر حملے سے کاشتکار پریشان ہو گئے۔ ٹڈی دل کراچی ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا ہے۔ محسن سیال کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ ملیر کے علاقے گڈاب، درسانو، چھنو اور گھگر کے کھیتوں پر جمعرات کے روز سے لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل کے حملے سے کاشتکار پریشان ہو کر رہ گئے۔ ٹڈی دل نے کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ کاشتکاروں نے حکومت سے ٹڈی دل سے چھٹکارے کی اپیل کی۔ ٹڈی دل نے کل سے یہاں پر جو ہے یہ فصل پر حملہ کیا ہے اور یہاں پر کافی ہماری جو کاشتکاری ہوئی تھی اس پر بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ملیر میں جو بھی نقصان ہوا ہے یہاں کاشتکاری میں فوری طور پر ان کو ریلیف دیا جائے۔ کراچی ایئرپورٹ پر بھی ٹڈی دل کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ سول ایویشن کی جانب سے رن وے کے اطراف میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اسپرے کیا گیا۔ محسن سیال، 24 نیوز کراچی۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کی جانب سے ٹڈی دل کے معاملے پر غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مضبوط علاقائی اور عالمی تعاون درکار ہے۔ ٹڈی دل سے پاکستان اور خطے میں غذائی حوالے سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 25 سالوں میں یہ شدید ترین حملہ ہے۔ ٹڈیاں افریقہ اور ہمسایہ ممالک سے پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ بریفنگ کی صدارت وزیر خوراک اور زراعت سید فخر امام نے کی۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کی جانب سے ٹڈی دل کے معاملے پر غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مضبوط علاقائی اور عالمی تعاون درکار ہے۔ کراچی میں سابق ڈی سی ویسٹ فیاض عالم کے خلاف اینٹی کرپشن نے زمینوں کے جعلی الاٹمنٹ اور فنڈز کی خرد برد پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر سابق ڈی سی ویسٹ فیاض عالم کے خلاف اینٹی کرپشن نے زمینوں کی جعلی الاٹمنٹ اور فنڈز کی خرد برد پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق ڈی سی ویسٹ فیاض عالم کے خلاف اینٹی کرپشن نے یہ کارروائی شروع کی ہے۔ زمینوں کی جعلی الاٹمنٹ اور فنڈز کی خرد برد پر یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سابق ڈی سی ویسٹ پر کئی ارب روپے مالیت کی زمین جعلی کھاتوں پر الاٹ کرنے اور کرونا لاک ڈاؤن کے دوران متاثرین کے فنڈز میں بھی
خرد برد کرنے کا الزام ہے۔ چیئرمین اینٹی کرپشن نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد انویسٹیگیشنز کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ سابق ڈی سی ویسٹ فیاض عالم کے خلاف اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ میں مسافر بس الٹ گئی، حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ کراچی کا علاقہ بلدیہ ہے جہاں مسافر بس الٹ گئی اور اس حادثے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا ہے۔ چاروں زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ کراچی کا علاقہ بلدیہ ہے جہاں پر بس کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ بس الٹنے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان زخمی افراد کو قریبی اسپتال طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے 7 شہروں کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور راولپنڈی کے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن 24 جولائی تک لاگو رہے گا۔ لاہور میں ٹاؤن شپ A2 بلاک، DHA، EME سوسائٹی، چونگی امر سدو، مین بازار، پنجاب گورنمنٹ اسکیم، گرین سٹی، وابڈا ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جبکہ فیصل آباد میں وارث پورہ چوک، ڈی ٹائپ کالونی، منڈی کوارٹر میں لاک ڈاؤن ہو گیا، جبکہ سیالکوٹ میں توصیف مارکیٹ، یوسف پلازا اور میانہ پورہ میں بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ کچھ سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں۔ JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ دنیا کووڈ-19 جبکہ ہم یہاں کووڈ-18 کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے 5 سال پورے ہونے کی بددعا نہ دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملک میں شفاف الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی سے محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کی جانب سے کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر JUIF سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دنیا کا مقابلہ کووڈ-19 جبکہ ہمارا مقابلہ کووڈ-18 سے ہے۔ بھائی آپ تو میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی تک کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملک میں شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سمجھ نہیں آ رہا ملک کو مزید کتنا تباہ کیا جانا ہے۔ آج حکومت اور ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں۔ وفاق کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کچھ کہتی ہے، ایک صوبہ کچھ کہتا ہے، 3 صوبے کچھ کہتے ہیں۔ پورا حکومتی نظام اور اس کے تمام اجزاء اور اس کے ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایک انڈا نہیں پورا باکس ہی باہر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی کشمیر پالیسی کی سمجھ نہیں آتی۔ اب ہماری پالیسی عجیب ہے کہ کشمیر کے محاذ پر ٹینشن ہے اور کرتارپورہ کے محاذ پر دوستی اور محبت ہے۔ یہ دو محاذوں پر ایک ہی یونین کے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی سازش کامیاب نہیں ہوں گے۔ NFC ایوارڈ میں کمی قبول نہیں ہوگی، اداروں کی نجکاری قبول نہیں۔ APC شرکا نے سیاسی کارکنوں کے اغوا اور قتل اور میڈیا پر قدغن کی مذمت کی۔ کیمرامین اطہر عباس کے ہمراہ محمود ریاض، 24 نیوز کراچی۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں آئسولیشن اور وبائی امراض کے ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چینی سفیر اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ 250 بستروں پر مشتمل جدید ہسپتال 40 روز میں مکمل کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم نے قوم سے اپیل کی کہ عید قربان سادگی سے منائیں۔ عید الاضحیٰ پر لاپرواہی سے کرونا وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو۔ بڑی عید آ رہی ہے، قربانی کی عید۔ میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا۔ پچھلی عید میں ہم نے لاپرواہی کی، ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ کیونکہ ہم نے لاپرواہی کی ہماری عید کے اوپر، اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے وائرس پھیلی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا، ہمارا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا۔ ہماری بدقسمتی سے اموات ہوئیں اور بڑا پیک کیا ہماری یہ وائرس نے۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر ژاؤ جینگ کا کہنا ہے کہ آئسولیشن اسپتال کی بہت ہی کم مدت میں تکمیل پاکستان کے لیے معجزہ ہے۔ پاکستانی حکومت اور عوام مل کر اس وائرس سے بہت جلد چھٹکارا پا لیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Very honored
to be present in the inauguration ceremony of the isolation hospital. It is, I should say, a miracle for the Pakistani government to achieve within a very short period, and I have witnessed the very resilient fight against this virus under the leadership of the Prime Minister, Mr. Imran Khan, with the commander of the NCOC. Commanding system of NCOC is contributing greatly for the prevention and the control of this terrible virus. I firmly believe that with the efforts of the Pakistani government and Pakistani people, finally you will come out of this virus very soon. Pakistan Dosti Zindabad. अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने अवाम को बेरोज़गारी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। मज़ीद 24 इदारों के मुलाजमीन को फारिग करने का प्लान बना लिया गया है। हुकूमत का बड़ा कारनामा सिर्फ मुद्दत पूरी करना होगा। वो सवात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ज़्यादा इस हुकूमत की कारकर्दगी पर ख़ुद इस हुकूमत के अपने वफाकी मिनिस्टर ने सही तबसरा किया है कि हमें ये कहा गया है कि इस हुकूमत के साथ सिर्फ 5.5 महीने हैं। तो इससे ज़्यादा एक सुल्तानी गवाही क्या हो सकती है जो फवाद चौधरी साहब ने ख़ुद की है कि गुज़श्ता 22 महीनों में इस हुकूमत ने आवाम को कुछ दिया तो नहीं, लेकिन आवाम के लिए मुसलसल एक अज़ाब, महंगाई में इजाफ़ा, बदअमनी में इजाफ़ा, कीमतों में इजाफ़ा, बेरोज़गारी में इजाफ़े का बाइस ही हुकूमत बन रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मौलाना ग़ियासुद्दीन की तीसरी मुलाकात हुई। ग़ियासुद्दीन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार शख्स हैं, वक्त आने पर फैसला करेंगे कि इलेक्शन किस जमात की टिकट पर लड़ना है। उनके लीडर अब भी मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। अब देहातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देहाती लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको एहसास है। मेरा भी ज़्यादातर हल्का जो है वो देहाती एरिए पर मुश्तमिल है। लोगों को बड़ी तकलीफ़ आने जाने में, बच्चों को, बच्चियों को स्कूल आने में जाने में। मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल नून लीग से है। मैं आज तक ना कभी फाइनेंस बिल के अंदर या और किसी में कभी वोट नहीं दिया, वो नून लीग को देता हूँ। इमरान साहब जो हैं, मेरा उनके साथ तो मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इमरान साहब बज़ाते खुद जो हैं वो ईमानदार हैं, और इर्द गिर्द जो उनके टीम है, वो जो बाहर से आई हुई टीम है, उनका कोई जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में कोई ताल्लुक़ नहीं। आइंदा इलेक्शन जो है हालात देखेंगे, हालात देख के जो है वो फैसला करेंगे। नून लीग वाले अगर हमें हकारत से देखेंगे तो फिर हमें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह के दरबार से मांगेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली आमद पर स्पीकर चैम्बर में चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली की नई इमारत की तामीर में पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। इत्तेहादियों के साथ मामलात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अवामी खिदमत के मिशन में हुकूमत के शाना बशाना है। चाहते हैं कि बाहमी ताउन से अवामी रिलीफ का सफ़र तेज़ हो। इख्तलाफात की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट हमले के बाद शहर कायद में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र सिंध पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज को हसास मकामात पर तैनात कर दिया गया। इसी बारे में समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची में सिक्योरिटी और भी सख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हमले के बाद शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जिसे अब मजीद सख्त किया जा रहा है। हर तरह के हालात से निपटने के लिए खुसूसी आलात से लेस SSU की स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीमों को 8 हसास तरीन मुकामात पर तैनात कर दिया गया है। स्वाट जो कि सिर्फ SSU हेडक्वार्टर में पहले तैनात थी और हर जगह पर रिएक्ट करती थी, पहुंचती थी, उसको पूरी कराची में फैलाया गया है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो जो डिस्टेंस है हमारे ट्रैवलिंग का वो कम से कम हो, और वो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पे पहुँच के उनको रोक सकें और उनके खिलाफ एक्शन ले सकें।
जदीद तकाज़ों से आरास्ता इन खसूसी टीमों की तैनाती के मकामात सिक्योरिटी के दीगर इदारों के कंट्रोल रूम से मुंसलिक किए जा रहे हैं ताकि लम्हा ब लम्हा आगाह रहा जा सके। SSU पाकिस्तान में पुलिस का पहला ISO सर्टिफाइड इदारा है जिसे आलमी तकाज़ों के मुताबिक इस्तवार किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले RRF कमांडोज भी SSU और पाक आर्मी के तरबियत याफ्ता हैं। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। टीवी एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल मुकम्मल हो गया। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास को ताहाल इंसाफ न मिल सका। कराची प्रेस क्लब के बाहर सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए जमा हुई। कराची से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखी। टीवी एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल मुकम्मल हो गया। मकतूल मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास इंसाफ के लिए अपने छोटे बच्चे के हमरा अदालतों के चक्कर काट रही है, मगर ताहाल इंसाफ न मिल सका। मुल्जिमों पर फर्दे जुर्म तक आयद न हो सका। बेवा ज़ारा अब्बास का कहना था कि वो किसी भी सूरत मुल्जिमों को माफ नहीं करेंगी और इंसाफ लेने तक डटी रहेगी। अपने शोहर का मैं कभी भी खून का सौदा कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, ओवर माय डेड बॉडी। क्योंकि मेरे शोहर को जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया, उस खून का हिसाब तो देना पड़ेगा, एक एक खून का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह भी उनसे इस खून का हिसाब लेगा और इस दुनिया में भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और मुरीद को मैं इंसाफ दिलवा के रहूंगी और इनको मैं सजा दिलवा के रहूंगी। सीनियर सहाफ़ी सद्दाम तुफैल हाशमी का कहना था कि सरेआम कत्ल के वाक़या के बावजूद मुल्जिमों पर फर्दे जुर्म आयद न होना अफसोसनाक है। क्या वजह है कि 1 साल पूरा गुजर गया है, क्यों फैसला नहीं किया जा रहा? उसके भाई को जो सहूलतकार था उसे रिहा कर दिया गया है। मकतूल मुरीद अब्बास की पहली बरसी पर कराची प्रेस क्लब के बाहर सियासी, समाजी व सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए जमा हुई। मुरीद अब्बास की याद में शमए रोशन की गई। कैमरामैन जहाज़ेब अली के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप ने हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का आगाज़ कर दिया। ताजिर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉर्न बजा दिए। PTI से वाबस्ता ताजिर रहनुमा तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। नई मीर ग्रुप की तहरीक को गैर संजीदा करार दे दिया। लाहौर से शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट देखिए। अंजुमन ताजिरान नई मीर ग्रुप ने हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का आगाज कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताजिर रहनुमाओं ने हॉर्न बजा दिए। PTI से वाबस्ता ताजिर रहनुमा नई मीर ग्रुप की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। इंसाफ बिजनेस फोरम के चेयरमैन मतीनुर रहमान ने कहा कि नई मीर ग्रुप की हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक गैर संजीदा और तवज्जो हासिल करने का जरिया है। ये अंजुमन ताजरान जो नई मीर ग्रुप है, ये जो सी गैर महज़ब तहरीक का आगाज़ उसने किया हुआ है, बाजे बजाओ हुक्मरान जगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरान सारे जागे हुए हैं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज और मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि वो भी नई मीर ग्रुप की हुक्मरान जगाओ तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो भी फर्जी तंजीमें हैं उन्होंने अगर कोई कॉल दे रखी है तो उसका अंजुमन ताजरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही अंजुमन ताजरान उसका हिस्सा बनेगी। इंसाफ बिजनेस फोरम के कायदीन ने कहा कि नई मीर ग्रुप गैर ताजिर अनासिर के साथ मिलकर गैर संजीदा तहरीक चलाने का इरादा रखता है जिसे नाकाम बना देंगे। हॉल रोड के ताजिर रहनुमा राना राशिद अमीर की जानिब से 24 न्यूज़ की बहाली पर मिठाई तकसीम की गई। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल शौकत अली चौधरी और कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबरा मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने भी मिठाई बांटी। इस मौके पर शौकत अली चौधरी का कहना था कि 24 न्यूज़ की बहाली खुश आइंद है। बहाली पर 24 न्यूज़ इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि मीडिया पर कदगन किसी भी माशरे को कबूल नहीं। 24 न्यूज़ पर आयद तमाम पाबंदियाँ फिलफौर ख़त्म की जाएँ। रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर झगड़ा हो गया। सोसाइटी के मुतासरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज मुजाहरे की कॉल दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निजी हाउसिंग सोसाइटी के हामी और मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े। झगड़े के दौरान डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। लड़ाई में पथराव से 3 अफराद जख्मी भी हुए जबकि गाड़ी के शीशे भी टूट गए। रावलपिंडी का ये वाक़या है जहाँ ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर झगड़ा हो गया। खबर देंगे आपको, कोरोना के बायस पाकिस्तान में फंसे हुए 124 भारतीय शहरी वाघा के रास्ते भारत रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में फंसे 80 पाकिस्तानी शहरी वाघा के रास्ते
لاہور پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں پھنسے دونوں ملکوں کے شہری اپنے اپنے وطن پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں پھنسے ہوئے 124 بھارتی شہری واگا کے راستے بھارت روانہ ہوئے ہیں۔ برطانیہ جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے پاکستان میں ویزا سینٹر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں برطانوی ویزا سینٹرز 27 جولائی سے کھول دیے جائیں گے۔ برطانوی ویزا سینٹر کا دورہ کرنے والے صارفین کے لیے اپائنٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ برطانیہ جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان میں ویزا سینٹرز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں برطانوی ویزا سینٹرز 27 جولائی سے کھول دیے جائیں گے، جبکہ برطانوی ویزا سینٹر کا دورہ کرنے والے صارفین کے لیے اپائنٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریاں جاری ہیں۔ قومی کھلاڑیوں نے ووسٹرشائر میں بھرپور پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے تک ہیڈ کوچ مصباح الحق کی زیر نگرانی ٹریننگ کی۔ بابر اعظم، محمد حفیظ، اظہر علی، اسد شفیق، شان مسعود اور عابد علی نے بلے بازی کو بہتر بنانے کے لیے سخت جان ٹریننگ کی، جبکہ وقار یونس اور مشتاق احمد نے بالرز کو طویل سیشن کرائے۔